السلام علیکم فرینڈز، آج ہم ایک نہایت نازک لیکن گہرا اور پرمعنی موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں، سالک اور مجذوب۔ یہ دو الفاظ صرف تصوف کی اصطلاحات نہیں بلکہ یہ انسان کے باطنی سفر کی دو الگ الگ جہتیں بھی ہیں، جو ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ تک رسائی کے راستے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ بعض لوگ خلوص، محنت، مجاہدہ اور مسلسل ذکر و عبادت سے اللہ کی طرف بڑھتے ہیں، یہ لوگ سالک کہلاتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں رب خود اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، وہ راہ و رسم، اصول و قاعدے سے بالا تر ہو کر بس ایک ہی لمحے میں اس ذات مطلق سے جڑ جاتے ہیں، یہ ہوتے ہیں مجذوب۔ تو آج ہم ان دونوں مقامات کو صوفیانہ حکمت، نیورو سائنس اور حتیٰ کہ کوانٹم فزکس کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں پہلے حصے کی طرف کہ سالک کون ہوتا ہے۔ لفظ سالک عربی کے سلوک سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے چلنے والا، سفر کرنے والا یا راہ پہ گامزن ہونے والا۔ تصوف میں سالک اس شخص کو کہتے ہیں جو شعوری طور پہ اللہ کی طرف سفر کرتا ہے۔ اس سفر کو طریق یا طریقت کہا جاتا ہے، جس میں ایک بندہ اپنے نفس کو پاک کرتا ہے، دل کو جگاتا ہے اور روح کو بلند کرتا ہے۔ سالک کی زندگی ترتیب، نظم اور مسلسل محنت سے بھری ہوتی ہے۔ وہ روز اپنے باطن کا محاسبہ کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، مراقبہ کرتا ہے، مرشد کی رہنمائی حاصل کرتا ہے اور شریعت پہ سختی سے عمل کرتا ہے۔ سالک کے لیے سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے تزکیہ نفس، نفس کی خواہشات کو قابو میں لانا، حسد، غصہ، تکبر، ریا اور شہوت جیسے امراض سے دل کو پاک کرنا۔ اس کے بعد وہ ذکر قلبی اور مراقبے کے ذریعے اپنے شعور کو اللہ کی طرف مرکوز کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ فنا کی حالت تک پہنچنے لگتا ہے، یعنی اپنی ذات کو مٹا کے صرف اللہ کی ذات میں باقی رہ جانا۔ سالک اللہ کو علم، ریاضت اور صبر کے ذریعے پانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مجذوب کون ہوتا ہے۔ مجذوب یہ ایک لفظ جذب سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے کھینچ لینا یا اپنی طرف مائل کر لینا۔ مجذوب وہ شخص ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، بغیر اس کے کہ وہ پہلے کچھ کرے، ریاضت کرے، مرشد کی باقاعدہ صحبت اختیار کرے۔ مجذوب کا روحانی تجربہ اچانک، زبردست اور مکمل ہوتا ہے۔ وہ دنیا کی ظاہری ترتیب اور شعوری سطح سے ہٹ کر ایسی کیفیت میں داخل ہو جاتا ہے جہاں صرف اللہ کی حضوری باقی رہتی ہے۔ اکثر مجذوبوں کی زندگی ہمیں بے ترتیب، عجیب اور خلاف عادت محسوس ہوتی ہے۔ کچھ لوگ تو انہیں دیوانہ سمجھتے ہیں، لیکن وہ دیوانہ نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی محبت میں فنا ہو چکا ہوتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی اور حضرت سائیں سخی سرور جیسے اولیاء جن پر جذب کی کیفیت غالب رہی، ان کے افعال بظاہر عام عقل سے بالا تر نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ باطن کی بلند ترین منزلوں پہ فائز ہوتے ہیں۔ مجذوب کی زبان کبھی شریعت کے دائرے میں بھی نہ ہو، لیکن اس کا دل اللہ کے نور سے لبریز ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ سالک اور مجذوب کا فرق کیا ہے۔ سالک اور مجذوب میں بنیادی فرق ارادے اور کشش کا ہے۔ سالک اللہ کو پانے کے لیے خود قدم اٹھاتا ہے، وہ مجاہدہ کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، نیت کرتا ہے، جبکہ مجذوب کو اللہ خود اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، وہ بس ہو گیا کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ سالک شعوری طور پر دنیا اور آخرت کے درمیان توازن قائم رکھتا ہے اور دوسروں کو سکھا بھی سکتا ہے، رہنمائی بھی کر سکتا ہے، جبکہ مجذوب اکثر ظاہری دنیا سے کٹ جاتا ہے اور اس کا باطن براہ راست اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ اب ہم اس بات کو ذرا سائنسی انداز میں دیکھتے ہیں۔ سائنس خاص طور پر نیورو سائنس یہ بات مانتی ہے کہ ذکر، دھیان اور عبادت سے دماغ میں ایسے کیمیکل خارج ہوتے ہیں جو سکون، آگاہی اور گہرے شعور کی کیفیت پیدا کرتے ہیں۔ سالک جو مسلسل ذکر کرتا ہے اس کے دماغ میں الفا ویوز اور تھیٹا ویوز میں اضافہ ہوتا ہے، یہ وہ لے رہے ہیں جو دماغ کو گہری خاموشی اور مراقبے کی کیفیت میں لے جاتی ہیں، جبکہ مجذوب کی کیفیت کو آلٹرڈ اسٹیٹ آف کانشیسنیس کہا جا سکتا ہے، یعنی ایسی ذہنی حالت جہاں انسان حواس خمسہ سے اوپر اٹھ کر کسی اور حقیقت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسے سادہ لفظوں میں سمجھیں تو سالک دماغ کو ترتیب دیتا ہے، دل کو نرم کرتا ہے اور گہری روحانی کیفیت میں داخل ہوتا ہے، جبکہ مجذوب کے اندر یہ سارا عمل ایک دم بغیر ارادے کے ہو جاتا ہے، جیسے کوئی بجلی کا جھٹکا جو اسے یکسر بدل دے۔ تو فرینڈز، کیا یہ سب باتیں صرف مذہبی تصورات ہیں؟ نہیں، کوانٹم فزکس جو آج کے دور کی سب سے پیچیدہ اور گہری سائنس ہے، وہ بھی کچھ ایسی ہی حقیقتوں کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ کوانٹم کا ایک اصول ہے نان لوکیلٹی، یعنی ذرات ایک دوسرے سے فاصلے پر ہوتے ہوئے بھی جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں وحدت الوجود کے تصور یاد دلاتا ہے کہ سب کچھ دراصل ایک حقیقت سے جڑا ہے۔ ایک اور اصول ہے آبزرور ایفیکٹ، یعنی مشاہدہ کرنے والا کسی چیز کے وجود پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ یہ سالک کے عمل جیسا ہے، وہ جتنا گہرے ذکر و فکر میں ہوتا ہے اتنی ہی حقیقت اس پر منکشف ہوتی ہے، جبکہ مجذوب کو اس سب کی ضرورت نہیں، وہ خود اللہ کی ذات کے ساتھ کوانٹم سطح پر جڑ چکا ہوتا ہے۔ تو آخر میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک راستہ دوسرے سے بہتر ہے؟ نہیں، دونوں اللہ کی طرف لے جانے والے راستے۔ سالک علم و ریاضت سے جاتا ہے، مجذوب عشق اور جذب سے پہنچتا ہے۔ کبھی کبھی ایک ہی شخصیت میں دونوں صفات جمع ہو جاتی ہیں، جیسے شیخ عبد القادر جیلانی جو مجذوب بھی تھے اور سالک بھی۔
ان کی عبادات، علم، شریعت پر عمل اور ساتھ ہی ان کا بے پناہ روحانی اثر سب اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ جسے چاہے جس طریقے سے چاہے اپنا قرب عطا کرتا ہے۔ تو فرینڈز، اس چھوٹی سی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنا ایک سفر ہے۔ کچھ لوگ قدم قدم چلتے ہیں، کچھ ایک لمحے میں منزل پہ پہنچا دیے جاتے ہیں، لیکن اصل چیز طلب ہے۔ اگر آپ کا دل اللہ کو چاہتا ہے تو وہ ضرور راستہ کھولے گا، چاہے وہ راستہ سلوک کا ہو یا جذب کا۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ ہمیں وہ نگاہ عطا کرے جس سے ہم ظاہری حالت کے پیچھے باطنی حقیقت کو دیکھ سکیں اور اپنے دل کو اس کے نور سے روشن کر سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اگلی کسی ڈیٹیل ویڈیو میں ہم دوبارہ ملاقات کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔